دس از دا ڈے 3 آف رب سے جڑنے کا سفر۔ کل دوسرے دن ہم نے سیکھا تھا کہ دعا کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے بات کرتے ہیں اور اپنے دل کا حال اس کے آگے کیسے رکھتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے اپنی بات تو کہہ دی، ہم نے اپنی دعا تو رکھ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے، ہم نے اپنی دل کی بات تو کہہ دی، لیکن ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب کیسے ملے گا۔ آج اس سفر کا تیسرا دن ہے اور آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت سچ بتانے جا رہی ہوں۔ اگر دعا بندے کی اپنے رب سے گفتگو ہے تو قرآن کائنات کے مالک کی اپنے بندے سے گفتگو ہے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ دعا مانگتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی ویڈیو کے ذریعے آپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر کبھی آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں خیال ڈالتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھو، اور جب آپ وہ آیت پڑھتے ہیں نا تو وہ آیت آپ کی دعا کا جواب ہوتی ہے۔ اکثر ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں اور ہم بول رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہے ہوتے ہیں اور ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک سچ بتاؤں، ہم نے نا ہمیشہ قرآن پاک کو بہت عقیدت سے رکھا ہے، اسے چوما ہے، اسے آنکھوں سے لگایا ہے، اور اپنے گھر میں برکتوں کے لیے نا اسے اونچی جگہوں پہ رکھ دیا ہے۔ لیکن ہم یہ بھول گئے کہ یہ کتاب صرف برکت کے لیے نہیں آئی بچے، یہ کتاب تو ہمارے رب کا ہمارے نام ایک محبت بھرا پیغام ہے، محبت بھرا خط ہے۔ ذرا سوچیں، اب غور کریں اس بات پر۔ اگر آپ کا بہت قریبی کوئی دوست ہو، وہ آپ کو خط بھیجے تو کیا آپ اسے بنا پڑھے صرف چوم کر الماری میں رکھ دیں گے؟ نہیں نا، آپ تڑپ اٹھیں گے یہ جاننے کے لیے کہ اس خط میں اس نے کیا لکھا ہے آپ کے لیے۔ بالکل اسی طرح قرآن ہمارے رب کا وہ خط ہے جو اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور سکون کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ کا کبھی دل اداس ہو، جب دنیا آپ کو تنہا کر دے، جب آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی نہیں سمجھ رہا، تو کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ کھول کر دیکھیے گا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو پریشانی آپ کے دل میں چل رہی ہوگی نا، قرآن کی اگلی آیت بالکل اسی کا جواب دے رہی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کی زندگی میں جو سچویشن چلتی ہے نا، قرآن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آیت آپ کے لیے اتری ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میرا رب مجھے ہی یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے پکارتے ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج آپ نے صرف قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ترجمے کے ساتھ صرف 2 آیت پڑھنی ہے۔ کوئی بھی 2 آیت کھول لیں اور انہی 2 آیت کو اپنی زبان میں سمجھیں اور محسوس کریں کہ اس وقت کائنات کا مالک، آپ کا خالق، براہ راست آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو کوئی پیغام دے رہا ہے۔ آپ نے آج صرف قرآن پاک کھولنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو آپ کے دل میں خود بخود سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی طوفان ہو، آپ کو کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں نا تو کوئی آپ کو نہیں توڑ سکتا۔ تو کیا آپ آج اپنے رب کا وہ پیغام، اس کا وہ خط پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ اس خوبصورت احساس کو محسوس کرنے کے لیے تیار ہیں تو آج تیسرا قدم میرے ساتھ اٹھانے جا رہے ہیں، تو نیچے کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔